وہ اس دی مہمان نوازی کرے۔ اگر اس دے اتے وہ ایک درم خرچ کردا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان نو اللہ دے رستے دے اتے 1000 درم خرچ کرن دا اللہ جل شانہ ثواب عطا فرماندا ہے۔ اور پھر حضور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان دے واسطے جنت دے دروازے کھول دیندا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی دے گھر کوئی مہمان آندا ہے تو اس گھر دے اندر اللہ تبارک و تعالی دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، اور اس گھر والیاں دی اللہ تبارک و تعالی اس مہمان دے صدقے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ ایک دن امام الانبیاء نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے کو جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے مینوں یہ پیغام دیتا کہ یا رسول اللہ، جدوں کسی دے گھر مسلمان دے گھر کوئی مہمان آندا ہے تو اس دے آن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر دے اندر 1000 برکتاں اور 1000 رحمتاں نچاور فرماندا ہے۔ اور پھر حضور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر دے اندر جڑا اس گھر دا میزبان ہے ان دے گناہاں نو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیندا ہے۔ اگر اس دے گناہ سمندر دی جھگ جننے یا درختیاں دے پتیاں جننے بھی ہون تو اللہ تبارک و تعالی اس دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان نو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے جنہ ثواب عطا فرماندا ہے۔ پھر جناب جبریل علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان دے واسطے جنت دے اندر ایک خوبصورت محل تعمیر فرماندا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس مہمان دی عزت اور تکریم کرن دی وجہ تو اللہ جل شانہ اس انسان نو 70 انبیاء اکرام جنہ ثواب عطا فرماندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی دے گھر کوئی مہمان آندا ہے وہ اپنا رزق لے کے آندا ہے، وہ اپنا بھی رزق لے کے آندا ہے اور اپنے گھر والیاں دا بھی رزق لے کے آندا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جدوں وہ گھر دے وچوں واپس جاندا ہے وہ بیماریاں اور پریشانیاں نو لے کے جاندا ہے۔ اس واسطے امام الانبیاء نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 اللہ تبارک و تعالی دی رحمتاں نے، ایک مہمان اللہ تبارک و تعالی دی رحمت ہے، ایک بیٹی اللہ تبارک و تعالی دی رحمت ہے، اور تیسری بات